ولی سے اونچا ہے رتبہوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. السلطان احق بصلاته ثم نائبه ثم القاضی ثم امام الحی ثم الولی. یہاں سے نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں. تو فرمایا سب سے زیادہ حق نماز جنازہ پڑھانے کا سلطان رکھتا ہے، سلطان اسلام، بادشاہ اسلام. کیوں؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ مومنوں کے ان کی جان سے زیادہ حقدار ہیں. تو پہلا حق سلطان وقت، سلطان اسلام کا ہے. اس کے بعد اس کا نائب، بادشاہ وقت جس کو اپنا نائب بنا کر بھیج دے، وہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے. پھر تیسرے نمبر پر ذکر کیا قاضی کا، اور چوتھے نمبر پر ذکر کیا امام الحی. حی مانے محلہ، محلے کا امام، محلے کی مسجد کا امام. پر ذکر کیا ولی کا. کس کا ذکر کیا؟ ولی کا ذکر فرمایا. تو نماز جنازہ پڑھانے کا حق سب سے پہلے نمبر پر کس کو ہے؟ سلطان کو. اس کے بعد سلطان کے نائب کو. پھر تیسرے نمبر پر قاضی کو. پھر چوتھے نمبر پر محلے کی مسجد کے، اور پھر پانچویں نمبر پر ولی، جو میت کا ولی ہو، میت کا باپ ہو، میت کا بیٹا ہو، میت کا بھائی ہو، جو بھی ولی ہو. یہاں یہ ترتیب انہوں نے بیان کی. اور صاحب بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا سلطان، سلطان وقت، بادشاہ وقت. اس کے بعد انہوں نے نائب کا ذکر نہیں کیا ہے، پھر انہوں نے والی کا ذکر فرمایا. کس کا؟ والی کا. والی ہوتا ہے الگ. بہار شریعت نے ذکر فرمایا سلطان کا، پھر والی کا ذکر فرمایا، پھر امام جمعہ کا، پھر محلے کے امام کا. امام جمعہ اور محلے کے امام میں فرق ہے. بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے، کچھ شہر یا جہاں تھانہ ہوتا ہے، علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. کہیں ایک مسجد میں، کہیں دو مسجد میں، کہیں تین مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے. تو ذکر فرمایا امام جمعہ کا، پھر محلے کے امام کا، پھر ولی کا. بہرحال یہ ترتیب رہے گی. اب ان میں فرق کیا؟ ایک چیز سن لیں کہ سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو، سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو، ان کو ولایت عامہ حاصل ہے. ولایت عامہ، ان کو ولی سے اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں. تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جتنے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ وہ ولی سے اجازت لیں. تو پہلا حق جیسا کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو ترجمہ لگاتے چلیں. السلطان احق بصلاتہ، اس کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار سلطان اسلام ہے. ثم نائبہ، پھر اس کا نائب ہے. ثم القاضی، پھر قاضی ہے. ثم امام الحی، پھر محلے کا امام ہے. ثم الولی، پھر میت کا ولی ہے. اب یہاں پر فرمایا فقہاء کرام نے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی، سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، کہ محلے کا امام ولی پر ہے کہ جب
امام الحی محلے کا امام ولی سے زیادہ علم و فضل والا ہو، ولی سے زیادہ علم رکھتا ہو. اگر ولی اس سے بڑا عالم ہے تو ولی مقدم ہے محلے کے امام پر. اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ، اور اس شخص کے لیے جسے حق تقدم حاصل ہے، جسے حق تقدم حاصل ہے، اس کے لیے جائز ہے ان یأذن لغیرہ کہ وہ اپنے غیر کو اجازت دے دے. مثال کے طور پر سلطان سب سے پہلا حقدار ہے، تو سلطان کے لیے جائز ہے وہ کسی کو اجازت دے کہ آپ جاؤ اور جا کر نماز جنازہ پڑھا دو، یہ اس کو اجازت ہے. یا وہ بھی نہیں ہے سلطان اسلام، اس کا نائب بھی نہیں ہے، قاضی صاحب ہیں یا والی ہیں، بھی یہ جائز ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے دیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھاؤ. یا ولی خود عالم دین ہے تو محلے کے امام پر مقدم ہے تو اسے حق تقدم حاصل ہے، تو ولی کو بھی یہ اجازت ہے، اس کا کوئی اور ساتھی کوئی عالم دین آئے ہوئے ہوں کہ وہ ان کو اجازت دے دے کہ آپ پڑھاؤ جنازہ. تو جس کو حق تقدم حاصل ہے، یعنی جس کا حق پہلے ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی اور کو اجازت دے کر اس سے جنازہ پڑھوائے، اور دوسروں کو جو اس کے بعد حق والے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اعتراض کریں اور نہ پڑھیں. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو وہ ہٹ جائیں. مسئلہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ، اور اس کے لیے جسے حق تقدم حاصل ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے غیر کو اجازت دے. کس بات کی اجازت؟ جنازہ پڑھانے کی. فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِنْ شَاءَ، تو اگر اس کے غیر نے نماز جنازہ پڑھائی، کس کے غیر نے؟ جس کو حق تقدم حاصل ہے، اس کے غیر نے نماز جنازہ پڑھائی، تو اگر وہ چاہے تو نماز جنازہ کا اعادہ کرے. اگر چاہے تو نماز جنازہ کا مثال کے طور پر سلطان اسلام تھا، آ رہا تھا، اور ادھر ولی نے نماز جنازہ پڑھا دی، تو سلطان اسلام تو ولی پر مقدم ہے، تو اب سلطان اسلام اگر چاہے تو اعادہ کر سکتا ہے، دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. یا ولی تھا میت کا، والی نہیں تھا، قاضی نہیں تھا، امام جمعہ بھی نہیں تھا، یا وہ خود ہی امام جمعہ بھی تھا اور خود ہی میت کا ولی بھی تھا، وہ تھا ابھی کسی کام میں مصروف تھا، کسی اور نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھا دی، کسی اور نے، کہیں سے کوئی عالم دین آئے ہوئے تھے، تو ولی کو حق تقدم حاصل ہے، تو ولی کے لیے یہ جائز ہے کہ نماز جنازہ کا اعادہ کرے، دوسری مرتبہ پڑھے اگر چاہے تو، اور اگر نہ چاہے تو اعادہ نہ کرے. فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِنْ شَاءَ، تو اگر اس کے غیر نے نماز جنازہ پڑھائی، کس کے غیر نے؟ جس کو حق تقدم حاصل ہے، أَعَادَهَا إِنْ شَاءَ، اگر چاہے تو نماز جنازہ کا اعادہ کرے. ایک مسئلہ اور سن لیں. وَلَا يُعِيدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ، مثال کے طور پر میت کا جو ولی تھا، علا بھی تھا، محلے میں ہی جامع مسجد تھی، تو امام محلہ بھی ہو گیا، امام جمعہ بھی ہو گیا، وہی ولی تھا. نماز جنازہ آ کر کسی نے، قاری صاحب نے پڑھا دی مثال کے طور پر، یا کسی مولانا صاحب نے پڑھا دی. اب اس کو حق تقدم حاصل تھا، اب اس نے کہا کہ نماز جنازہ ہم پھر سے پڑھیں گے، تو اس نے نماز جنازہ پھر سے پڑھی. لیکن جو لوگ پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں پہلے امام کے ساتھ، جن قاری صاحب نے یا مولانا صاحب یا عالم صاحب جس نے بھی پڑھائی تھی، اس کے ساتھ جو لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ اب جب دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس امام کے ساتھ وہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ نماز جنازہ میں تکرار مشروع نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جو پہلے والے امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں وہ اب دوسرے کے ساتھ نہ پڑھیں گے. وَلَا يُعِيدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ، اور اس کے ساتھ نماز کا اعادہ نہ کرے من، وہ شخص صلی مع غیرہ، نماز جنازہ پڑھ چکا ہے. ومن له ولایت التقدم فیہا،
احق ممن اوصى له المیت بالصلاة علیہ علی المفتى به، اور جس کو نماز جنازہ میں ولایت تقدم حاصل ہے، جس کو نماز جنازہ میں ولایت تقدم حاصل ہے، مفتى به قول کے مطابق یہ اس سے زیادہ حقدار ہے جس کے لیے میت نے اپنی نماز جنازہ کی وصیت کی ہو۔ مثال کے طور پر میت کا باپ عالم دین ہے یا بیٹا عالم دین ہے، تو ایک تو وہ ولی بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور اگر سونے پہ سہاگا ہو کہ امام جمعہ امام محلہ، اور اس کو ولایت تقدم حاصل ہے اوروں پر، اگرچہ سلطان اسلام پر نہیں، قاضی پر نہیں، لیکن اس کے بعد والے جو ہیں ان پر تو ولایت تقدم حاصل ہے۔ اب میت نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی کہ میری نماز جنازہ میرا فلاں دوست پڑھائے گا، نماز جنازہ میرا فلاں دوست پڑھائے گا، تو اب دوست ہے، نہ تو وہ سلطان اسلام ہے، نہ اس کا نائب ہے، نہ والی ہے، نہ قاضی ہے، نہ امام جمعہ ہے، نہ امام محلہ ہے، بس دوست ہے۔ تو ان میں سے کچھ ہے نہیں، اس کے بعد ہے ولی، اور یہ ولی ہے امام محلہ بھی، امام جمعہ بھی ہے، تو اس کو ولایت تقدم حاصل ہے۔ لیکن مسئلہ کیا درپیش ہے؟ میت نے زندگی میں ہی وصیت کر دی تھی کہ میری نماز جنازہ میرا فلاں دوست پڑھائے گا، تو اس مسئلے کو بیان فرمایا جس کو ولایت تقدم حاصل ہے یہ اس پڑھانے کا حق رکھتا ہے، یہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ کس سے زیادہ؟ میت نے جس کے لیے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی ہو۔ وصیت کرنے سے بھی کام اس کا پورا نہیں ہو پائے گا، تب بھی جس کو ولایت تقدم حاصل ہے وہی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے لیے میت نے وصیت کی ہو۔ مثال کے طور پر ناظم ہے، اسے ولایت تقدم حاصل ہے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے سلسلے میں، مان لو یہ محلے کا امام ہے، جامع مسجد کا امام بھی ہے، مثال کے طور پر۔ اب جس کا انتقال ہوا اس نے وصیت کر دی کہ صاحب میری نماز جنازہ مولانا ہارون پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، جبکہ ہارون کا رشتہ دار نہیں، ٹھیک ہے، یہ اسے ولایت تقدم، اور وصیت میت نے یہ کی ہے کہ ہارون ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ تو جو مسئلہ یہاں لکھا ہے ہم بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کی روشنی میں نماز جنازہ پڑھانے کا اب حقدار زیادہ کون ہوگا؟ ناظم زیادہ حقدار ہوگا، جس کو ولایت تقدم حاصل ہے وہی زیادہ حقدار ہوگا، وہ زیادہ حقدار نہیں ہوگا جس کے لیے وصیت کی ہے۔ ومن لہو ولایت التقدم فیہا، اور جس کو نماز جنازہ میں ولایت تقدم حاصل ہو وہ احق ممن، اس سے زیادہ حقدار ہے، اوصى له المیت بالصلاة علیہ، جس کے لیے میت نے اپنی نماز جنازہ کی وصیت کی ہو، علی المفتى به، مفتى به قول کے مطابق۔ اب اور آگے دوسرا مسئلہ، وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَإِن لَمْ يُغْسَلْ مَا لَمْ يَتَفَسَّخ، اور اگر بغیر نماز جنازہ کے میت کو تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، اور کب تک پڑھی جائے گی؟ ما لم یتفسق، جب تک میت کا بدن، اس کا جسم پھٹا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر نماز جنازہ پڑھے میت کو دفن کر دیا، بغیر نماز جنازہ پڑھے میت کو کسی وجہ سے نہیں پڑھی، یا پڑھی تھی تو ہوئی نہیں، کوئی ایسی خرابی آ گئی تھی، تو اب کیا کریں؟ تو یاد رہے فقہاء کرام نے فرمایا اگر ابھی قبر میں رکھا گیا ہے، مٹی نہیں ڈالی گئی ہے، تختے بھی لگ گئے لیکن مٹی بالکل نہیں ڈالی گئی ہے، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو میت کو نکالا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفن کیا جائے گا۔ اور اگر غسل بھی نہیں دیا گیا ہے تو بھی نکالا جائے گا، غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا، پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفن کیا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ تو وہ تھا کہ قبر میں رکھا گیا اور مٹی ڈالی، اور اگر قبر میں رکھ کر مٹی بھی ڈال دی، قبر بند کر دی، خالق حقیقی کے سپرد کر دیا،
اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو اب قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر اسے غسل کے ساتھ دفن کیا گیا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی تو نماز جنازہ کہاں پڑھیں گے؟ قبر پر، یعنی قبر کے پاس میں جو خالی جگہ ہوگی جہاں قبریں نہ ہوں وہاں نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور اگر اتفاق سے اس کو بغیر غسل کے ہی دفن کر دیا گیا، غسل دینا تو ضروری تھا، بغیر ہی غسل کے اگر دفن کر دیا گیا تو اب بھی نہیں نکالا جائے گا، چونکہ اب وہ اپنے خالق و مالک کے حوالے کیا جا چکا ہے، نکالا نہیں جائے گا۔ اب غسل نہیں دے سکتے، مجبوری کی صورت ہے۔ اب اسی حالت میں نماز جنازہ اس کی قبر پر، قبر کے پاس پڑھی جائے گی۔ لیکن کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو بعض نے فرمایا، اس کا اندازہ لگایا 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عام طور سے بدن 3 دن تک سلامت رہتا ہے، پھٹتا نہیں ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اور صاحب بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی یہی لکھا کہ صحیح یہ ہے کہ میت کے بدن کے اعتبار سے یہ دن مختلف ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، زمین کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی نماز جنازہ اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے جب تک میت کا بدن پھٹا نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھٹنے میں 3 ہی دن لگے۔ اگر کمزور میت انسان ہے، پھولا ہوا جسم ہے اس کا، تو ایسا جسم جلدی پھولتا پھٹتا ہے۔ اور اگر پہلوان آدمی تھا، روزانہ ورزش کرنے والا، جس کا گوشت خوب ٹائٹ ہو، 6 پیک والا ہو، تو یہ جلدی پھولے پھٹے گا نہیں۔ ایسے ہی زمانے کے حساب سے، جیسے جون، جولائی، اگست کی گرمی پڑ رہی ہے تو اس میں جلدی پھولتا پھٹتا ہے کوئی بھی چیز ہو۔ اور اگر دسمبر کے آخر میں اور جنوری کا مہینہ ہو تو اس میں ظاہر سی بات ہے جلدی کوئی چیز پھولتی پھٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو زمین ہوتی ہے، کوئی زمین سخت ہوتی ہے، کوئی زمین شور ہوتی ہے، نمی والی ہوتی ہے، تو زمین کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے، موسم کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے، اور خود جو انسان کا بدن، اپنا جسم ہوتا ہے، اس کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو کوئی دن متعین نہیں کر سکتے۔ ہاں، لوگ اندازہ لگائیں ہو، یہ رائے ہو اکثر کی کہ نہیں ابھی جسم پھٹا نہیں ہوگا، وہ چاہے 2 دن ہو یا 3 ہو یا 4، تب نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ اندازہ ہو، بلکہ جب مشکوک ہو جائے، سلامت جسم کا سلامت ہونا اور سلامت نہ ہونا جب مشکوک ہو جائے، پتہ نہیں سلامت ہے یا پھٹ گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قبر پر نماز جنازہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ اس کا جسم پھٹا نہ ہو۔ اس کے لیے بعض نے 3 دن کا اندازہ لگایا، ورنہ صحیح یہی ہے کہ 3 دن فکس نہیں ہے، یہ موسم کے حساب سے، زمین کے حساب سے اور اپنے بدن باڈی کے حساب سے بدلتے ہیں۔ جب اکثر رائے یہ ہے، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ابھی سلامت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور جب مشکوک ہو گئے معاملہ کہ بدن سلامت ہے یا نہیں ہے، تب نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اگر دفن کر دیا گیا میت کو تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يُغْسَلْ، اگرچہ غسل نہیں دیا گیا ہو، حالانکہ غسل سے پہلے نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، ہوگی ہی نہیں، پڑھیں گے، لیکن یہاں چونکہ قبر میں دفن کیا جا چکا، اب مجبوری ہے تو عذر کی وجہ سے ہو جائے گی۔ تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا مَا لَمْ يَتَفَسَّخ، جب تک کہ بدن پھٹا نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلِّ مِنْهَا أَوْلَىٰ، یہ صورت یہ ہے کہ جب کئی جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے، اولا ہے۔ وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، اور ان میں جو افضل ہے اس کی نماز جنازہ پہلے پڑھی جائے، اس کے بعد جو بقیہ میں افضل پڑھی جائے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آئی ہے ہوگا۔ کئی جنازے آ گئے تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب مان لیجئے 10 جنازے آ گئے تو سب سے پہلے کس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو جو ان میں علم و فضل شرف کے اعتبار سے افضل ہے اس کی، جب اس کی پڑھ چکے، اب جو باقی رہ گئے ان میں جو افضل ہے اس کی،
اس کی بھی ہو گئی، جو باقی ہیں ان میں جو افضل ہے. دیکھیں وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلٍّ مِّنْهَا أَوْلَىٰ. اور جب چند جنازے، کئی جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کے لیے علیحدہ نماز جنازہ پڑھنا اولا ہے، افضل ہے. وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، یہی مطلب ہے. اور ان میں جو افضل ہو اس کو مقدم کیا جائے، فالافضل، اس کے بعد جو افضل ہو اس کو مقدم کیا جائے، یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. وَإِنِ اجْتَمَعْنَا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِيَ الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْإِمَامِ. اور اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں اور ان پر ایک مرتبہ میں نماز جنازہ پڑھی جائے، سب کی ایک ساتھ پڑھی جائے، تو قبلے کی جانب ایک لمبی صف بنائے، اس طرح کہ ہر ایک کا سینہ امام کے سامنے ہو، امام کے مقابل ہو. اب یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، جنازے چند جمع ہیں، پہلے تو بتا دیا ہر ایک کی الگ الگ پڑھی جائے. اگر ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، اگر ایک ہی بار میں جنازہ پڑھنا ہے، اتفاق ہوا تھا تقریباً 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، رام نگر میں ایک حادثہ ہوا تھا تو شاید 5 جنازے تھے، ایک ساتھ نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی تھی. تو جو الافضل فالافضل کے اعتبار سے ان کی ترتیب رکھی گئی تھی. تو اگر کئی جنازے جمع ہوں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قبلے کی جانب صف لمبی لمبی بنائی جائے. اس طرح ایک کو رکھا، شمال سائڈ اس کا سر ہوگا، جنوب کی طرف اس کے پیر ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کے آگے دوسری چارپائی رکھی جائے گی جنازے کی، پھر تیسرا رکھا جائے، پھر چوتھا، ایسے ہی قبلے کی طرف بڑھتے چلے جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. اور ایک یہ طریقہ بھی، ایک کی چارپائی یہاں رکھی، دوسرے کی یہاں، تیسرے کی وہاں، چوتھے کی یہاں، پانچویں کی وہاں، یعنی اتر دکن بھی لائن بنا سکتے ہیں اور پورا پچھم بھی بنا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی جانب میں بنائیں، ایک کو امام کے سامنے رکھیں، اس کو اس جنازے کے اور پچھم سائڈ میں رکھیں، تیسرے کو اس دوسرے جنازے کے اور پیچھے پچھم کی طرف رکھیں، چوتھے کو اس کے اور پچھم کی طرف رکھیں. اس طرح صف بنائیں پوری، اب جتنے بھی ہوں. اب ان میں جو سب سے افضل ہو، شرف والا، فضیلت والا ہو، وہ امام سے بالکل قریب رہے. اس کے بعد جو شرف والا ہو وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر. چونکہ جنازہ میں جو امام سے قریب ہے تو اس طرح مرد ہوں، پھر اگر بچے ہیں نابالغ تو وہ لڑکے ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر مخنث ہیں، ہجڑے ہیں، ان کو رکھا جائے گا. اس کے بعد اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو اور قبلے کی طرف رکھا جائے گا، عورتیں بالکل بعد میں رہیں گی. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر نابالغ بچیاں ہیں تو وہ عورتوں کے بھی بعد رہیں گی. تو امام سے قریب مرد ہوں گے، اور مردوں میں بھی جو افضل ہوں گے وہ امام کے بالکل قریب ہوں گے. وَإِنِ اجْتَمَعْنَا، اور اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَرَّةً، اور ان پر یک بارگی نماز جنازہ پڑھی جائے، جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِيَ الْقِبْلَةَ، تو قبلے کی جہت میں، قبلے کی جانب ان کی لمبی صف بنائے. بحیث، اس طرح، یکون صدر کل، کہ سب کا سینہ قدام الامام، امام کے سامنے ہو. سب کا سینہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ سب قبلے کی طرف ہی رکھے جائیں. اگر اتر دکن لائن میں سینہ ہوگا، اس طرح کہ سب کا سینہ امام کے سامنے ہو. وراعت ترتیب، اور ترتیب کا لحاظ رکھے. فیجعل الرجال مما یلی الامام، تو مردوں کو کرے مما یلی الامام، اس طرف جو امام سے ملی ہو، یعنی امام کے قریب رکھے مردوں کو. ثم الصبیانہ، پھر کس کو رکھے؟ بچوں کو. بعدہم، ان کے بعد. ثم الصبیانہ بعدہم، پھر مردوں کے بعد بچوں کو رکھا جائے. ثم الخناسہ، پھر ہجڑوں کو رکھا جائے. ثم النساء، پھر عورتوں کو رکھا جائے. تو یہ طریقہ نماز جنازہ کا ہے، جب کہ ایک ہی بار میں سب کی نماز جنازہ ادا کی جائے. تو امام کے قریب کون ہوں گے؟ مرد ہوں گے. اس کے بعد نابالغ بچے، لڑکے. اس کے بعد مخنث ہوں گے. اس کے بعد عورتیں ہوں گی، اگر نہ بھی بعد ہوں گی. یہ تو نماز جنازہ ہو گئی. اب اگر کوئی ایسا اتفاق پڑ جائے کہ ایک ہی قبر میں سب کو دفن کیا جائے تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو دفن میں افضل وہ ہے جو قبلے کی طرف ہو. تو قبلے کی طرف کس کو رکھا جائے گا؟ کس کو رکھا جائے گا؟ نابالغ بچے. جہت قبلہ افضل ہے قبر کے اعتبار سے، نماز جنازہ کے اعتبار سے قرب امام افضل ہے.
تو مردوں کو امام کے قریب کیا گیا تھا، لیکن جب قبر میں رکھ رہے ہیں تو قبر میں دفن ہونے کے اعتبار سے فضیلت جہت قبلہ کو حاصل ہے، تو پچھم سائڈ میں سب سے آگے لے جا کر کسے رکھا جائے گا؟ مردوں کو رکھا جائے گا۔ کس کو؟ مردوں کو۔ ان میں بھی مردوں میں جو سب سے زیادہ نیک متقی ہو، علم والا، اس کو سب سے پچھم کی طرف۔ پھر یہ مرد رکھے جائیں گے، جب یہ سب ہو گئے تو نابالغ لڑکے جو ہوں گے انہیں رکھا جائے گا۔ جب ایک میں سب رکھے جائیں گے تو جتنے ہوں گے اسی حساب سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد رکھا جائے گا مخنث کو، اس کے بعد عورتوں کو، اس کے بعد اگر نابالغ بچیاں ہیں تو ان کو رکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صورت مسئلہ ہے۔ وَلَوْ دُفِنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ، اور اگر ان کو ایک قبر میں دفن کیا جائے، وَضَعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَذَا، تو ان کو رکھیں اس کے برعکس، اس کے تو دیکھو ابھی جو نماز جنازہ کی صورت بیان کی، ان میں سب سے پیچھے پہنچ رہی تھی عورتیں پچھم کی طرف، پلٹ دو سب سے پورب میں آ جائیں گے۔ عورتوں سے پہلے تھے مخنث، پلٹ دو اب عورتوں سے آگے اس طرف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھے بچے، بچے ان سے بھی پہلے ہوں گے پچھم کی طرف کو، اس کے بعد مرد تھے تو مرد آگے، یعنی بالکل آگے والے جو امام کے قریب تھے پچھم کی طرف چلے جائیں گے۔ وَلَا يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ فَيَدْخُلُ مَعَهُ وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قبل رفع الجنازة۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا، ایک انسان آیا، نماز جنازہ ہو رہی تھی، تو نماز ہو رہی تھی، تکبیریں چل رہی تھی، تو اسے نہیں پتا کہ یہ کون سی تکبیر ہو رہی ہے۔ اب تکبیر ہو چکی تھی، دعا پڑھ رہا تھا امام اور جو بھی مصلی ہیں، تو فرمایا ایسی صورت میں یہ فوراً نیت نہ باندھے، انتظار کرے امام کے تکبیر کہنے کا، جیسے ہی تکبیر کہے یہ بھی نیت باندھ لے، اس کے بعد جو وہ پڑھ رہے ہوں شاید سمجھ میں آ جائے، کچھ لوگ تھوڑا سا اس طرح پڑھتے ہیں نا، برابر والا سن سکتا ہے، تو وہ یہ بھی وہ دعائیں پڑھے، یہ بھی وہ دعائیں پڑھے۔ پھر جب امام سلام پھیرے تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ جتنی تکبیریں اس کی چھوٹی ہیں اور ان تکبیروں کے بعد جو دعائیں تھیں وہ بھی پڑھے۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، اس سے اندازہ یہ ہے کہ اگر میں ساری دعائیں بھی پڑھوں، جیسے درود شریف پڑھوں اور دعا پڑھوں، تو یہ میت کو اٹھا کر لے جائیں، جب تک اٹھا لیں گے کاندھوں پر، تو پھر وہ دعاؤں کو چھوڑ دے اور صرف تکبیریں کہہ لے، صرف تکبیریں کہہ لے۔ لیکن جب امام نماز پڑھا رہا اسی وقت آیا ہے تو فوراً نیت نہ باندھے، بلکہ امام کے تکبیر کہنے کا انتظار کرے، جب تکبیر کہے تب شریک جماعت ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا وَلَا يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَلَا يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ، اور امام کی اقتداء نہ کرے، من وہ شخص، وجدہ جس نے امام کو پایا، بین تکبیرتین دو تکبیروں کے درمیان، پہلے والی کہہ چکا ہے، دوسری ابھی کہی نہیں ہے، وہ درود شریف پڑھنے میں یا دعا پڑھنے میں یا ثنا پڑھنے میں کسی میں مصروف ہے، تو جو شخص امام کو دو تکبیروں کے درمیان پائے وہ امام کی اقتداء نہ کرے، بل ینتظر تکبیر کہنے کا انتظار کرے، جب امام تکبیر کہے فیدخل معہ تو اس کے ساتھ داخل نماز ہو جائے، وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ اور اس کی دعا میں اس کی موافقت کرے۔ اب جو امام پڑھ رہا ہے، مصلی پڑھ رہے ہیں، وہیں سے وہ دعا پڑھے، چاہے درود شریف پڑھتے ہوں یا دعائیں جنازہ دعائیں معصورہ پڑھتے ہوں۔ ثم یقضی ما فاتہ قبل رفع الجنازہ، پھر جنازے کو اٹھانے سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس کا حصہ نماز کا، وہ اس کی قضا کر لے۔ مان لو دو تکبیریں چھوٹ گئی تھیں تو وہ تکبیر ایک کہے، اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی وہ پڑھے، اور دو چھوٹی تھی تو دوسری تکبیر کہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا تھا تو درود شریف پڑھے۔ اور اگر یہ اندازہ ہے کہ جب تک میں یہ سب پڑھوں گا یہ جنازے کو اٹھا لیں گے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں پھر وہ دعاؤں کو چھوڑ دے، صرف تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے۔ ثم یقضی ما فاتہ قبل رفع الجنازہ، پھر جنازے کو اٹھانے سے پہلے اس کی قضا کرے جو نماز اس کی چھوٹی ہے۔ وَلَا مَنْ حَضَرَ تَحْرِيمَتَهُ اور جو امام کی تحریمہ کے وقت حاضر ہوا وہ امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے۔ یہ تو مسئلہ وہ صورت بیان کی گئی ابھی، صورت مسئلہ کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ امام نے یہ کون سی تکبیر کہہ کر دعا یا درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو وہیں موجود ہے غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے صفیں سیدھی کر رہے ہیں، امام کے ساتھ تحریمہ نہیں باندھ سکا، اسے پتہ ہے کہ جو
ابھی تکبیر کہی ہے، تحریمہ باندھی ہے، پہلی تکبیر کہی ہے، تو اب وہ شخص انتظار نہ کرے کہ دوسری تکبیر کہے تب ہم شریک جماعت ہوں، بلکہ فوراً تکبیر کہے اور شریک نماز ہو جائے۔ تو یہ اس کے لیے جسے پتہ ہے کہ ابھی تکبیر تحریمہ کہی ہے، اور پچھلا مسئلہ ہوتا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی تکبیر کہی ہے۔ تو فرمایا ولا ينتظر تکبیر الامام من، اور وہ شخص امام کے تکبیر سے مراد ہے تکبیر ثانی، امام کے دوسرے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے۔ کون؟ من حضر تحریمتہ، جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہی حاضر ہوا، اسے پتہ ہے جو تکبیر کہی ہے تکبیر تحریمہ ہے۔ من حضر تحریمتہ، جو امام کی تحریمہ کے وقت حاضر ہوا، تو یہ انتظار نہ کرے بلکہ فوراً یہ تکبیر تحریمہ کہے اور شریک نماز ہو جائے۔ اب ایک مسئلہ ہے آخری، یہ بھی سن لیں۔ ومن حضر بعد التکبیرۃ الرابعہ قبل السلام، اور جو سلام سے پہلے چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا، تکبیریں چاروں ہو چکی ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام سلام پھیرتا ہے، لیکن سلام سے پہلے ہے، ابھی سلام نہیں پھیرا ہے، تکبیر چوتھی ہو چکی ہے، تو جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے حاضر ہوا تو فرمایا فاتتہ الصلاۃ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اس کی نماز جنازہ فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، یعنی اب وہ شریک نہ ہو۔ یہ قول ہے، جو حاضر ہوا تکبیریں چاروں ہو چکی ہیں، تو کیا فرمایا؟ صحیح قول کے مطابق اس کی نماز جنازہ فوت ہو گئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، فتویٰ اس پر دیکھو، انہوں نے تو کہہ دیا یہاں صحیح ہے، اس کی تصحیح کر دی، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں اور صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں بہار فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر سلام نہیں پھیرا ہے، چاروں تکبیریں ہو گئی، نیت باندھ کر شریک ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی تکبیریں کہیں اور دعائیں پڑھے۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ اگر میں دعائیں پڑھوں گا تو سلام یہ جنازے کو اٹھا لیں گے، تو پھر وہ دعاؤں کو چھوڑ دے، صرف تکبیریں کہہ کر، 3 تکبیریں کہہ کر وہ سلام پھیر دے۔ تو فتویٰ اس پر ہے، یاد رہے کہ اگر سلام سے پہلے 4 تکبیروں کے بعد بھی کوئی حاضر ہوا تو شریک جماعت ہو جائے، تو جب شریک ہوگا ایک تکبیر تو اس وقت کہہ ہی لے گا، بعد میں اور 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔ ومن حضر بعد التکبیرۃ الرابعۃ قبل السلام، اور جو سلام پھیرنے سے پہلے چاروں تکبیروں کے بعد حاضر ہو، فاتتہ الصلاۃ فی الصحیح، تو صحیح قول کے مطابق اس کی نماز جنازہ، لیکن صحیح کیا ہے؟ اس کی نماز جنازہ فوت نہیں ہوئی بلکہ وہ شریک جماعت ہو جائے۔